دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ سٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹوٹی ٹہنی نہیں جڑتی۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کوشش کریں بد نسل لوگوں سے دوستی نہ کریں، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت اور تیمارداری، احساس اور برداشت، انکساری اور تواضع، احترام اور تحمل سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے مختلف قسم کے رویوں پر نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ افق پر یا آسمان پر نظریں جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجیے وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور آپ محبت کے متلاشی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ زیادہ دیر سوتا رہتا ہے تو وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے
کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا معمول کی بات ہے تو یقین کر لیجئے آپ کا بچہ ذرا سی بات پر ڈرنے لگے گا اور عدم تحفظ کا شکار ہوگا۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجئے آپ قوت سماعت میں خرابی کے شکار ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو سوچوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو آپ ایک کاغذ پر اپنے خیالات کو بے ترتیب حروف، ہندسوں اور اشکال کی صورت میں لکھنا شروع کر دیجئے۔ ذہن خالی ہو جائے گا اور آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔